زندگی ایک بار پھر سے معمول میں آ گئی تھی۔ انزل ہاسٹل چلی گئی تھی اور دل لگا کر پڑھائی کرتی، پیپر دینے میں مصروف تھی۔ اس بار امتحانات میں پہلی مرتبہ مقدس بیگم کی کالز بھی وقتاً فوقتاً اسے آتی رہی تھی۔ اسے ان کا بدلنا حیران تو کر رہا تھا، مگر یہ بھی سچ تھا کہ ان کی توجہ پا کر وہ جی اٹھی تھی۔ جیسے ہی پیپرز ختم ہوئے اس نے حویلی جانے کی تیاری کی۔ مقدس بیگم کو وہ اطلاع دے چکی تھی، ابھی اپنی ٹکٹ کروانا چاہ رہی تھی جب اسے ڈرائیور کے آنے کی اطلاع ملی۔ اپنے کمرے کی کھڑکی سے سامنے اپنے تایا جان کی بڑی سی گاڑی اور ان کے ڈرائیور کو دیکھ کر انزل کو اپنا آپ بہت اہمیت کا حامل محسوس ہو رہا تھا۔ تو اب سب کو میری قدر ہونے لگی ہے۔ شاید فروا ٹھیک کہتی ہے، سب ظاہر نہیں کرتے تھے مگر ہمیشہ سے ہی مجھ سے محبت کرتے تھے۔ تایا جان اور امی کی سختی شاید واقعی میری اچھی تربیت کرنے کے لیے تھی، اور میں کیا سمجھتی رہی۔ اپنا بیگ تیار کر کے ہاسٹل سے باہر نکلتی انزل متاسف سی خود سے ہی کلام تھی۔ اس کے سامنے جاتے ہی ڈرائیور نے پھرتی اور ادب سے گاڑی کا دروازہ کھول دیا۔ وہ ہینڈ بیگ لیے گاڑی میں بیٹھ گئی تو ڈرائیور دروازہ بند کر کے اس کا سامان ڈگی میں رکھنے لگا۔ وہ حویلی والوں کی اس محبت کے پیچھے چھپے مقصد سے انجان خوشی سے مسکرا رہی تھی۔ جب حویلی میں پہنچی تو اسے معمول سے ہٹ کر کچھ چہل پہل سی محسوس ہونے لگی۔ وہ بے طرح چونک گئی۔ جنت بیگم نے ہمیشہ کی طرح کھلے دل سے اس کا استقبال کیا تھا، مگر اس بار مقدس بیگم بھی اس کے استقبال میں باہر ہی موجود تھی۔ انزل ان کے سینے سے لگ کر کتنی دیر سکون محسوس کرتی کھڑی رہی تھی۔ ماں کا گرم جوش لمس اسے پہلی بار مل رہا تھا۔ تمہارا کمرہ میں نے صاف کروا دیا ہے، تم فریش ہو جاؤ، پھر کھانا لگواتی ہوں۔ مقدس بیگم نے اسے خود سے الگ کرتے ہوئے مسکرا کر محبت سے کہا تو وہ فرما برداری سے سر ہلا کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پہلی بار حویلی اسے اپنے گھر جیسی لگ رہی تھی، ورنہ عرصہ ہوا تھا وہ مہمانوں کی طرح آتی تھی اور چند دن اپنے کمرے میں بند رہ کر گزارتی اور پھر چلی جاتی تھی۔ آخرکار ایک لمبے انتظار کے بعد سب اچھا ہونے لگا تھا، سب بدل رہے تھے۔ وہ خوشی سے بولتی اپنا سامان ایک طرف رکھ کر واش روم میں بند ہو گئی۔ نہا دھو کر اس نے ابھی بال سلجھائے تھے کہ ملازمہ کھانے کے لیے بلانے آ گئی۔ وہ بھی سر ہلا کر باہر نکلی۔ کھانے کی میز پر باقی سب کے ساتھ جہانگیر صاحب بھی موجود تھے۔ السلام علیکم تایا سائیں۔ اس نے جھجک کر جہانگیر صاحب کو سلام کیا تو وہ سر اٹھا کر اسے دیکھتے جواب دے گئے۔ انزل کو خوشگوار سا محسوس ہوا تھا، کرسی کھینچ کر وہیں بیٹھ گئی۔ امتحان ہوگے تمہارے؟ جہانگیر صاحب نے کھانا کھاتے ہوئے اس سے سوال کیا۔ جی تایا سائیں، آج صبح ہی امتحانات سے فارغ ہوئی ہوں۔ وہ اتنی سی توجہ پا کر کھل اٹھی تھی۔ اچھی بات ہے، اب کچھ وقت یہیں حویلی میں رہنا، وہ سر ہلا کر بولے تو انزل نے چمکتی آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ یہ توجہ اور محبت کیوں مل رہی تھی؟ اس بات سے تو وہ انجان تھی، مگر مل رہی تھی اور اس کے لیے اتنا بھی کافی تھا۔ کھانا خوشگوار ماحول میں کھایا گیا تھا۔ چائے پینے کے بعد جنت بیگم سے تھوڑی باتیں کر کے اٹھی اور کمرے میں جا کر سو گئی۔ اگلی صبح ملازمین کے شور شرابے پر اس کی آنکھ کھلی تھی۔ اس نے اٹھ کر کمرے سے باہر جھانکا تو حویلی کی تفصیلی صفائی کی جا رہی تھی۔ ایسا صرف عیدین یا مخصوص مواقع پر ہوتا تھا۔ ایسا کیا خاص ہونے والا ہے حویلی میں؟ اتنی صفائی کیوں ہو رہی ہے؟ انزل سوچتے ہوئے کندھے اچکا کر منہ ہاتھ دھونے چلی گئی۔ کمرے سے باہر نکلی تو مقدس بیگم پہلے سے ہی اس کے لیے ناشتہ تیار کروا چکی تھی۔ گرما گرم پراٹھے اور آملیٹ دیکھ کر اس کے منہ میں پانی آ گیا تھا۔ وہ جھٹ سے بیٹھ گئی۔ امی جان، یہ حویلی میں اتنی باغ دوڑ کیوں مچی ہوئی ہے؟ کل سے محسوس کر رہی ہوں کچھ خاص تیاریاں ہو رہی ہیں شاید۔ اس نے ناشتہ کرتے ہوئے یوں ہی سرسری سا سوال کیا تو مقدس بیگم چونک گئی۔ ہاں، کیونکہ حویلی میں شادی ہونے والی ہے۔ مقدس بیگم کے جواب پر وہ ٹھٹک کر انہیں دیکھنے لگی۔ کس کی شادی ہے یوں اچانک؟ آپ نے بتایا ہی نہیں مجھے۔ انزل حیران ہو گئی تھی۔ اسے یہ بات عجیب لگی تھی، وہ تو پیپرز کے بعد فارغ ہو کر آئی تھی۔ مقدس بیگم کا اس سے رابطہ بھی تھا، پھر بھی انہوں نے ایسا کوئی ذکر نہیں کیا تھا۔ بس تمہارے امتحانات ہو رہے تھے اس لیے میں نے ایسا کوئی ذکر نہیں کیا۔ تم آرام سے ناشتہ کر لو تو تفصیل سے بتاؤں گی، مقدس بیگم نے اسے اطمینان سے جواب دیا۔ وہ الجھی ہوئی سی تیزی سے ناشتہ کرنے لگی۔ ناشتہ کرنے کے بعد ملازمہ برتن اٹھا کر چائے کا کپ لے آئی تو وہ مقدس بیگم کا اشارہ پا کر چائے لیے ان کے کمرے میں چلی گئی۔ بیٹھو، تم سے بات کرنی ہے، میری بات ذرا تحمل سے سننا۔ مقدس بیگم کا لہجہ انزل کو کھٹکا رہا تھا۔ وہ ان کے پاس بیٹھ کر سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ تمہارے تایا سائیں اور میں نے مل کر ایک فیصلہ کیا ہے اور ہمیں مان ہے کہ تم ہمارے فیصلے کو دل سے قبول کرو گی، مقدس بیگم نے تمہید باندھی۔ انزل چوکنا سی ان کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔
انہونی کا احساس اس کے جسم کو سرسرا کر رکھ گیا تھا۔ کیسا فیصلہ امی؟ اس نے سوال کیا۔ تمہاری شادی کرنے کا فیصلہ۔ تمہاری شادی کر رہے ہیں ہم۔ مقدس بیگم نے اس کے سر پر دھماکہ کیا۔ کیا؟ انزل بے ساختہ چیخ اٹھی تھی۔ مگر کس کے ساتھ کر رہے ہیں شادی؟ ابھی تو میری تعلیم بھی باقی ہے۔ امی اور میں پڑھ لکھ کر اچھی جاب کرنا چاہتی ہیں۔ میری زندگی کے اور بڑے منصوبے ہیں، اور آپ نے مجھ سے پوچھے بنا میری شادی طے کر دی۔ انزل کو تو صدمہ ہی لگ گیا تھا۔ مقدس بیگم کو اس کے رد عمل کا اندازہ تھا، مگر وہ تو شہریار کا نام جاننے سے پہلے ہی شور مچا دیا تھا۔ نہ جانے شہریار کا نام سن کر کیا کرتی۔ دیکھو انزل، ہم نے کچھ سوچ کر ہی ایسا فیصلہ کیا ہے۔ تم اکیلی شہر میں رہتی ہو، تمہارے ساتھ کسی محرم کا ہونا ضروری ہے تاکہ تم محفوظ رہو۔ مقدس بیگم نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ انزل کا سر گھوم رہا تھا، وہ سر پکڑ گئی۔ امی، یہ سہارا تو تب ہو جب مجھے شادی کے بعد پڑھنے دیا جائے گا۔ انزل کی بیچارگی بڑے جملے پر مقدس بیگم نے اسے نظریں چڑھائیں۔ اچھی امید رکھو، ضرور پڑھنے دیا جائے گا۔ وہ اسے تسلی دے رہی تھی، مگر ان کے لہجے میں ہی جواب واضح تھا کہ وہ صرف اسے بہلا رہی ہیں۔ مجھے جھوٹی تسلی مت دیں۔ آپ نے میرے خوابوں کو کبھی اہمیت نہیں دی۔ مجھے لگنے لگا تھا آپ کو احساس ہو گیا ہے، اور آپ، وہ ناراضگی سے ماں کو دیکھتی اپنی بات درمیان میں چھوڑتی لب بھینچ گئی۔ مقدس بیگم کو اس کے لہجے اور احتجاج سے اکتاہٹ ہونے لگی۔ آپ سب مجھے مہمان سمجھ کر اتنی اہمیت دے رہے ہیں، کسی کو میری پرواہ نہیں ہے، بلکہ مجھے اب یقین ہونے لگا ہے کہ شاید میں لے پالک ہوں۔ میرے بابا کی اس حویلی میں بس اتنی ہی اہمیت تھی کہ ان کی بیٹی کو یوں سر سے اتارا جا رہا ہے۔ انزل بد لحاظی سے بولتی جا رہی تھی۔ مقدس بیگم کے ماتھے پر بل پڑے۔ کون اتار رہا ہے سر سے، اور کون مہمان ہے؟ تمہاری اتنی اہمیت ہے کہ جہانگیر سائیں اپنے ہی بیٹے کی دلہن بنا کر ساری زندگی اپنے پاس حویلی میں رکھنا چاہتے ہیں۔ مقدس بیگم کے جتانے پر اس کی اسان خطا ہو گئے۔ جہانگیر بلوچ کا ایک ہی بیٹا تھا، اور وہ شہریار؟ کیا آپ کا مطلب ہے میری شادی شہریار کے ساتھ؟ انزل کے لیے جملہ مکمل کرنا دشوار ہو گیا تھا۔ جی ہاں، وہی شہریار جس کو اپنا داماد بنانے کے لیے پورا خاندان کوششیں کر رہا تھا، لیکن جہانگیر سائیں نے اپنی بہنوں کی بیٹیوں پر تمہیں فوقیت دی۔ یہیں سے دیکھ لو سب تم سے کتنا پیار کرتے ہیں، اور تم ہمیشہ کی طرح ناشکری اور بد لحاظ ہو۔ مقدس بیگم دبے دبے لہجے میں اس سے پر غصہ کر رہی تھی۔ انزل کا دل گھبرانے لگا تھا۔ نہیں، میں شہریار سے شادی نہیں کروں گی۔ جو خاندان انہیں داماد بنانے کے لیے اتاولا ہو رہا ہے، اسی کو قبول ہو۔ میں اس انسان سے کبھی شادی نہیں کروں گی جس نے مجھ سے میرا بچپن، میری معصومیت چھین لی تھی۔ انزل غم کی شدت سے پھٹ پڑی تھی۔ مقدس بیگم نے بے ساختہ اٹھ کر دروازہ بند کیا تاکہ آواز باہر نہ جا سکے۔ انزل، اپنے دماغ سے یہ خناس نکال دو۔ شہریار نے ایسا کچھ نہیں کیا تمہارے ساتھ۔ یہ سب صرف تمہاری سوچ ہے۔ وہ بڑا شریف اور کامیاب انسان ہے۔ یہ اس کا احسان ہے جو تمہارے لیے مان گیا وہ۔ مقدس بیگم کے جملوں نے اس کی روح تک کو زخمی کر دیا تھا۔ نہیں ہے، سب جھوٹ، مجھے سب یاد ہے۔ پلیز امی، آپ میری ماں ہونے کا کچھ تو حق ادا کریں۔ آپ جہاں چاہیں میری شادی کر دیں، میں اف تک نہیں کروں گی، مگر اس انسان کے ساتھ مجھے نہیں باندھے۔ میں انہیں جب دیکھتی ہوں مجھے اپنا بچپن یاد آتا ہے۔ میں کیسے ان کے ساتھ پوری زندگی گزاروں گی؟ انزل ان کی منتیں کرتی ہاتھ جوڑنے لگی۔ انزل دیکھو، وہ سب تمہارا وہم تھا۔ شہریار بہت اچھا لڑکا ہے۔ وہ تب بھی تمہارا بہت خیال رکھتا تھا۔ جب تم اس کے ساتھ رہو گی تو اسے جان جاؤ گی۔ اور ویسے بھی میں سب سے کہہ چکی ہوں کہ تمہیں اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، اسی لیے یہ تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اب اگر تم انکار کرو گی تو یہ میری بےعزتی ہوگی۔ سب کیا سوچیں گے کہ میں جھوٹی ہوں؟ مقدس بیگم اس کی سنے بنا اپنے بولے جا رہی تھی۔ انزل کو اپنی ماں کی سنگ دلی پر دلی صدمہ پہنچا تھا۔ میں آپ کی جھوٹی بات کا پاس رکھوں اور خود چاہے اپنے سیاہ ماضی کے ساتھ دفن ہو جاؤں؟ انزل بے یقینی سے اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی، جو واقعی شاید بھلا چکی تھی کہ انزل ان کی بیٹی ہے۔ انزل، یہ دیکھو، میرے ہاتھ بندھے ہیں۔ مقدس بیگم کوئی راہ نہ پا کر یکدم اس کے آگے ہاتھ جوڑ گئے۔ انزل کو جھٹکا لگا تھا۔ میں نے ہمیشہ اس مقام کی چاہ رکھی ہے جو مجھے تمہارے توسط سے مل رہا ہے۔ براہ مہربانی میری عزت سب کے سامنے مت گٹا دینا۔ شادی سے پہلے ہر لڑکی کو گھبراہٹ ہوتی ہے، تمہیں بھی ہو رہی ہے، تو پریشان مت ہو۔ شہریار بہت اچھا انسان ہے، وہ جب تمہارا خیال رکھے گا تو تمہیں سب بھول جائے گا۔ مقدس بیگم نے اسے سمجھایا۔ وہ اپنا خواب پورا کرنے کے لیے اسے اس کے خوابوں سمیت دفن کرنے کو تیار تھی۔ انزل، اس سے پہلے کہ کچھ بولتی دروازے پر دستک ہوئی۔ دستک نے ان دونوں کو چونکا دیا۔ مقدس بیگم نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو جہانگیر صاحب سامنے کھڑے تھے۔ آپ دروازہ بند کر کے کیا کر رہی تھی؟ انسان تھکا ہوا آتا ہے اور یہاں پہلے دروازے پر رکنا پڑتا ہے۔ جہانگیر صاحب بیزار لہجے میں بولتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے تو سامنے انزل کو دیکھ کر چونک گئے۔
جی سائیں، بس ہم دونوں ماں بیٹی باتیں کر رہی تھیں۔ جاؤ انزل، تم آرام کرو، مقدس بیگم نے مسکرا کر جہانگیر صاحب کو جواب دینے کے ساتھ انزل کو دیکھ کر کہا۔ وہ جھٹکے سے پلٹتی کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ ایک دن پہلے ہی اسے غلط فہمی ہوئی تھی کہ اس کی ماں کو اس سے محبت ہے، اب وہ غلط فہمی ہوا ہو چکی تھی۔ وہ روتے ہوئے اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ وہ جھلے پیر کی بلی کی طرح کمرے میں چکر کاٹ رہی تھی۔ ہمت کیسے ہوئی اس شخص کی، سوچ بھی کیسے لیا اس شخص نے کہ میں اس سے شادی کروں گی؟ یہ ساری چال اس کی چلائی ہوئی ہے، مجھ سے شادی کا شوشہ ضرور اسی نے چھوڑا ہے، ورنہ تایا سائیں کے تو وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں ہو سکتی تھی، اور نہ ہی تو امی کی سوچ اس طرف جانے والی تھی۔ اس کا غصے سے برا حال تھا۔ وہ بے چین سی اپنے کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ حویلی والوں کے فیصلے نے اس کا چین و سکون برباد کر دیا تھا۔ اس نے شیشے میں اپنا عکس دیکھا تو محسوس ہوا جیسے انزل کہیں کھو گئی ہے۔ اب ایک کٹ پتلی تھی جو اداسی کا لباس پہنے اپنے تمام تر سوگوار حسن کے ساتھ خاموش کھڑی تھی۔ ہر طرف خاموشی اور تاریکی چھائی ہوئی تھی، سب سکون سے جا چکے تھے۔ اس نے کمرے کی گھٹن زدہ فضا سے باہر پیر نکالا اور دبے پاؤں چلتی ہوئی باہر لون میں پہنچ گئی۔ چاند کی مدھم روشنی میں آگے بڑھتی وہ نرم گھاس پر پیر جماتی وہیں چلتے ہوئے گہرے گہرے سانس بھرنے لگی۔ میں شہریار کی اس چال کو کامیاب ہونے ہرگز نہیں دوں گی۔ چند دن میں نے اعتبار کر کے ان کے گھر قیام کیا کر لیا، انہیں لگا سب جرم معاف کر دیے ہیں میں نے۔ وہ کھلی فضا میں آتے ہی شہریار کے خلاف سوچتی بڑبڑا رہی تھی۔ جی چاہ حویلی کی اونچی دیواروں کو پھلانگ کر ان پابند حدود سے جان چھڑوا کر کہیں بہت دور بھاگ جائے، مگر وہ بزدل تھی، ایسا نہیں کر پائی۔ امی، یہ شادی آپ کے اور میرے رشتے کی بچی آخری ڈور بھی کاٹ چکی ہے۔ میرے دل میں آپ کا احترام اور خاص مقام آج سے خاک ہو گیا ہے۔ انزل متنفر سوچوں میں گرتی جا رہی تھی۔ یہ زبردستی کی شادی تھی جسے وہ نہ توڑ سکتی تھی نہ نبھانا چاہتی تھی۔ انکار کی گنجائش باقی نہیں رہی تھی۔ انکار کرنے کے لیے اس کے پاس ایک ٹھوس وجہ کا ہونا ضروری تھا، اور وہ سوچ رہی تھی کہ کیا بہانہ بنائے۔ پڑھائی کا بہانہ تو بہت ہی کمزور بہانہ تھا۔ آگے سے یہی کہا جاتا کہ شادی کے بعد پڑھائی مکمل کر لینا۔ وہ سوچتی جا رہی تھی کہ پھر ایسا کیا کرے کہ سب راضی بھی ہو جائیں اور اسے یہ شادی بھی نہ کرنی پڑے۔ وہ قدم بڑھاتی یہاں سے وہاں ٹہلتی سوچوں میں گم تھی کہ اچانک سے اس کے ذہن میں جھماکہ ہوا۔ ایک دم سے ایک خیال اس کے ذہن میں آیا اور اس کے اندر یہ سوچ کر ہی نئی توانائی آ گئی تھی۔ اس نے ایک دم سے موبائل نکالا اور کسی کو پیغام لکھنے لگی۔ اپنے کمرے میں لیٹے شہریار کو جانے کیوں آج نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ بستر پر مسلسل کروٹیں بدلتا آخر تھک کر اٹھ بیٹھا۔ شاید خوشی سے ہی مجھے نیند نہیں آ رہی، حد ہے، میرا جوش ایسے بڑھ رہا ہے جیسے یہ شادی بہت عام طریقہ سے ہو رہی ہو، حالانکہ میں جانتا ہوں انزل سر تا پیر آگ میں جل رہی ہوگی اور دل ہی دل میں مجھے قتل کرنے کے منصوبے بنا رہی ہوگی۔ شہریار اپنی سوچوں سے خود بھی محظوظ ہوتا مسکرا رہا تھا۔ اسے سچائی کو بخوبی اندازہ تھا، مگر اسے اس سب سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ بستر سے اٹھ کر یوں ہی کمرے کی کھڑکی کے پاس پہنچا اور نظر اٹھا کر چاند کو دیکھا۔ کافی دیر تک چاند میں وہ انزل کا عکس کھوجتا رہا، اور جب پلٹنے لگا تو نظر بے ارادہ ہی نیچے لان کی طرف گئی۔ وہ ٹھٹک گیا۔ انزل، اس کے لبوں سے مدم سرگوشی ابھری۔ انزل کو اس وقت لان میں دیکھ کر اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ مقدس بیگم نے ضرور شادی کی بات اس سے کی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میں خود غرض ہو کر سوچ رہا ہوں، شاید محبت نے مجھے خود غرض بنا دیا تھا۔ میں جانتا ہوں وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے۔ ایک بار شادی ہو جائے میں اسے اتنی محبت دوں گا کہ اس کی نفرت محبت میں بدلتے دیر نہیں لگے گی۔ انزل کے ارادوں سے بالکل بے خبر شہریار آگے کی پلاننگ کرتا جا رہا تھا۔ دوسری طرف انزل نے اس کے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز پلان کر کے رکھ لیا تھا۔ حویلی میں صبح کی کرنیں پھیل چکی تھیں۔ حویلی کے مکین جاگ چکے تھے۔ ہمیشہ کی طرح شہریار کی شادی کی خبر سن کر نسرین اور شہرین دونوں اپنی بیٹیوں سمیت حویلی پہنچ گئی تھیں۔ ان دونوں نے بہت کوشش کی تھی کہ شہریار ان میں سے کسی ایک کا داماد بن جائے، لیکن جب ایسا نہ ہو سکا تو انہوں نے بھی حالات کے ساتھ سمجھوتا کرتے ہوئے اپنے میکے کی خوشیوں میں شامل ہونے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ حویلی والوں نے آج تک بہت دکھ اٹھائے تھے اور وہ اپنے میکے کی خوشیوں کو بدمزہ نہیں کرنا چاہتی تھیں۔ ہر بیٹی کی طرح انہیں بھی اپنے باپ کے گھر میں خوشیوں کو دیکھنے کا ارمان تھا۔ تمام تر باتیں اور اختلافات بلاتے ہوئے وہ شہریار کی شادی کی خوشی میں شامل ہونے کے لیے آ گئی تھی۔ صبح سویرے سب ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھے۔ دیسی گھی میں بنے ہوئے پراٹھوں کی خوشبو پورے لاؤنج میں پھیلی ہوئی تھی۔ انزل کہاں ہے؟ اسے بلا کر لاؤ۔ نوری، جنت بیگم نے نوری کو ہدایت دیتے ہوئے کہا۔ مقدس بیگم نے شادی کی بات کی تھی انزل سے۔ جنت بیگم کے سوال پر
مقدس تھوڑی پریشان ہو گئی تھی۔ جی اماں جان، میں نے بات کر لی تھی، اسے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ مقدس نے صاف جھوٹ بولا تھا۔ مقدس کی بات سن کر تو شہریار کو اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ راضی ہو گئی اتنی جلدی، اتنی آسانی سے؟ میں نہیں مانتا۔ شہریار کو مقدس کی بات پر بالکل بھی یقین نہیں آیا تھا۔ تم سچ کہہ رہی ہو مقدس؟ جنت بیگم کو بھی یقین نہیں آیا تو انہوں نے دوبارہ پوچھا۔ اماں جان، میرا مطلب ہے کہ اسے کیا اعتراض ہو سکتا ہے، میں اسے سمجھا دوں گی۔ مقدس نے پینترا بدلا۔ شہریار کو مایوسی ہوئی۔ انزل ڈائننگ ٹیبل پر آ کر کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ انزل، ہم نے تمہاری شادی شہریار کے ساتھ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور میں سب کے سامنے تمہاری رضامندی جاننا چاہتی ہوں۔ کل کو تم یہ نہ کہو کہ تمہارے ساتھ کسی نے کوئی زور زبردستی کی ہے۔ جنت بیگم نے کہا تو سب ہمتن گوش ہو کر انزل کی طرف دیکھنے لگے۔ اس کے جواب کے منتظر تھے۔ پہلی بار شہریار کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی، انزل نے کہا تو سب نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کسی کو بھی توقع نہیں تھی کہ وہ ایک دم سے انکار کر دے گی۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ شہریار نے اپنا نیچلا لب دانتوں تلے کاٹتے ہوئے سوچا، لیکن وہ دل ہی دل میں مطمئن تھا کہ سب اس پر دباؤ ڈالیں گے اور اسے یہ شادی کرنی ہوگی، کیونکہ اس کے پاس انکار کی کوئی خاص وجہ نہیں تھی۔ شہریار یہی چاہتا تھا کہ سب اسے پریشرائزڈ کر کے یہ شادی کروا دیں اور بعد میں وہ اس کا دل جیت لے گا، لیکن وہ کسی اور کی ہو جائے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے یہ بات شہریار بلوچ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ ایسے کیسے انکار کر سکتی ہو تم؟ انکار کے لیے کوئی وجہ بھی تو ضروری ہے۔ کیا کمی ہے میرے بیٹے میں؟ ہر کوئی اپنی بیٹی دینے کے لیے تڑپ رہا ہے، اور میں نے سارے خاندان کی لڑکیوں کو چھوڑ کر اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے تمہارا انتخاب کیا ہے، اور تم اس طرح سے انکار کر رہی ہو، وہ بھی بغیر کسی وجہ کے۔ جہانگیر صاحب نے اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے کہا، آپ صحیح کہہ رہے ہیں تایا سائیں، آپ کے بیٹے میں واقعی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن میں مجبور ہوں۔ انزل نے جھکے ہوئے سر کے ساتھ کہا تھا۔ مقدس اپنی مٹھیاں بینچ رہی تھی غصے سے۔ اس کا دل اپنی بیٹی کی کم عقلی پر ماتم کرنے کو جی چاہ رہا تھا۔ ایک بار پھر سے انزل کی وجہ سے مقدس کو سب کے سامنے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ کیا مجبوری ہے تمہاری؟ بتاؤ، جہانگیر صاحب نے روبدار آواز میں سوال کیا۔ تو ایک پل کو انزل کا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ وہ جو آگے کہنے جا رہی تھی، وہ بات کہنے کے لیے اسے بہت ساری ہمت درکار تھی۔ میں کسی کو پسند کرتی ہوں اور اسی سے شادی کرنا چاہتی ہوں، انزل نے اپنے اندر بہت ساری ہمت جمع کرتے ہوئے کہا۔ تو شہریار نے ناشتے کی میز پر زور سے مکہ مارا۔ جھوٹ، بالکل جھوٹ۔ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں انزل کہ تمہاری زندگی میں کوئی بھی نہیں ہے۔ تم یہ جھوٹ صرف اس لیے بول رہی ہو تاکہ تم مجھ سے شادی کرنے سے بچ جاؤ۔ شہریار غصے سے کہتا ہوا اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ اس کے ساتھ باقی سب بھی کھڑے ہو گئے تھے۔ سب نے پہلی بار شہریار کو اس قدر غصے میں دیکھا تھا۔ سب کے سامنے انکار پر اسے اپنی تذلیل بھی محسوس ہو رہی تھی، اور انزل کے جھوٹ پر غصہ بھی آ رہا تھا۔ انزل کا دل تو جیسے پسلیاں توڑ کر باہر نکلنے کو تھا۔ اس نے سوچا کہ اگر آج ہمت نہیں کی تو زندگی بھر کے لیے شہریار کی غلامی دینی پڑے گی۔ عمر بھر شہریار کی قید میں رہنے سے بہتر ہے کہ آج زبان کھول کر اپنے حق کے لیے آواز اٹھائے۔ انزل، تم نے پہلے کبھی ذکر نہیں کیا، تمہارے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کی جائے گی۔ تم بتاؤ، کون ہے وہ لڑکا جسے تم پسند کرتی ہو؟ جنت بیگم نے آرام سے کہا، اور شہریار کو بھی پرسکون رہنے کا اشارہ کیا، اور سب کو ایک بار پھر سے بیٹھنے کا کہا تو سب بیٹھ کے۔ ہے کوئی؟ انزل نے اتنا ہی کہا۔ کوئی نہیں ہے اماں سائیں، میں اچھے طریقے سے جانتا ہوں کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ صرف مجھ سے بچنے کے لیے جھوٹ بول رہی ہے۔ اگر کوئی ہے تو اسے کہیں کہ اسے بلائے، ابھی کے ابھی اسے فون کرے اور اسے حویلی بلائے۔ انزل کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ اس نے اتنا کہا اور موبائل اٹھا کر کسی کو واٹس ایپ پر پیغام ارسال کیا، جلدی حویلی آ جاؤ۔ سوال جواب کیے بغیر اس نے مقابل کو پیغام بھیجا، خیریت؟ آگے سے جواب آیا تھا، سب آؤ پھر بتاتی ہوں، وقت نہیں ہے میرے پاس۔ انزل نے پیغام لکھا، آتا ہوں۔ آگے سے مختصر جواب آیا تھا۔ انزل کو یقین ہو گیا تھا کہ کچھ ہی گھنٹوں میں حویلی پہنچ جائے گا۔ سب کی نظریں انزل پر مرکوز تھیں جو موبائل میں کسی کو پیغامات ارسال کر رہی تھی۔ اس کو دیکھ کر شہریار کا دل ڈوبنے لگا تھا۔ کیا واقعی انزل کی زندگی میں کوئی ہے؟ شہریار نے دل ہی دل میں اپنے آپ سے سوال کیا تھا۔ اس کا دل ڈوبتا جا رہا تھا۔ شہریار یکٹک اسے دیکھ رہا تھا، جس کی انگلیاں تیزی سے موبائل پر گردش کر رہی تھی۔ موبائل انزل نے ایک طرف رکھا اور کہنے لگی کہ چند گھنٹے میں پہنچ جائے گا وہ، اور میں شادی اسی سے کروں گی۔ یہ کہہ کر وہ کھڑی ہو گئی۔ اس کی اس حرکت کی جرت پر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ہر نفوس حیرت کی تصویر بنا ہوا تھا۔ اندر ہی اندر نسرین اور شہرین کے دل ٹھنڈے ہوئے تھے۔ انزل نام کا کانٹا بڑی آسانی سے نکلنے کو تیار تھا۔
لیکن مقدس بیگم کے سینے میں تو جیسے سانپ لوٹنے لگے تھے۔ انزل بیٹھو، ابھی تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ جہانگیر بلوچ کا غصے سے لہجہ بلند ہو رہا تھا۔ وہ اس بے ضرر سی لڑکی سے اس قسم کی توقع ہرگز نہیں رکھتے تھے۔ لاکھوں کی جائیداد کی بات تھی، جہانگیر بلوچ اتنی آسانی سے سونے کی چڑیا کو ہاتھ سے کیسے جانے دیتے؟ انزل نے قدم تو اٹھا لیا تھا، لیکن اندر ہی اندر دل بے حد خوف زدہ تھا۔ آج تک اس نے آنکھ اٹھا کر کسی سے بات نہیں کی تھی، اور کہاں اب یہ قدم؟ کون ہے وہ لڑکا؟ جہانگیر بلوچ کا لہجہ ایسا تھا کہ انزل کا دل کانپا تھا۔ ابھی چند گھنٹوں میں پہنچ جائے گا، مل لیجیے گا اس سے، انزل نے اپنی ساری ہمت مجتمع کر کے کہا اور اٹھ کر چلی گئی۔ جہانگیر بلوچ بپھڑے پڑے تھے۔ اماں سائیں، میں غیر برادری میں انزل کو کبھی نہیں بھیجوں گا، اور اگر وہ لڑکا اس کی یونیورسٹی سے ہوا تو انزل کو ہر صورت شہریار سے شادی کرنی پڑے گی، چاہے اس کی مرضی شامل ہو یا نہ ہو۔ جہانگیر صاحب نے کہا تو جنت بیگم نے ایک نظر انہیں دیکھا اور بولے، سکندر نے بھی پسند کی شادی کی سزا بھگتی تھی اور اتنے سال ہم سے دور رہا اور وہیں پر مر گیا۔ آج اسی سکندر کی بیٹی کے ساتھ آگے اس حویلی میں وہی سلوک ہوا جو سکندر کے ساتھ ہوا تھا، تو میری ممتا کو قیامت تک چین نہیں آئے گا جہانگیر۔ آج سکندر کی بیٹی کی سنی بھی جائے گی، مانی بھی جائے گی، جنت بیگم نے حتمی فیصلہ سناتے ہوئے کہا۔ جہانگیر بلوچ وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ مقدس بیگم کو ابھی بھی اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ خاموش تباہ لڑکی کبھی یوں بھی بغاوت کا سوچ لے گی؟ شہریار بھی غصے سے کرسی کو لات مارتے ہوئے اٹھا۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ انزل کے کمرے میں چلا جائے اور پوچھے اس سے کہ کیوں یہ سب ڈرامہ رچا رہی ہے۔ شہریار انزل کے بارے میں کچھ بھی سوچ سکتا تھا، لیکن وہ کسی لڑکے سے محبت کر لے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اپنے کمرے میں آ کر وہ بے چینی سے چکر کاٹ رہا تھا۔ انزل اور محبت، اس ایک سوال نے شہریار کے اندر اودم سی مچا کے رکھ دی تھی۔ جان سے مار ڈالوں گا اسے، انزل اگر واقعی ایسا کوئی ہوا تو۔ شہریار بلوچ کی رگوں میں بلوچ خاندان کا خون گردش کر رہا تھا۔ تم میری محبت ہی نہیں، میری غیرت بھی ہو۔ ہمت کیسے ہوئی کہ تمہیں میرے علاوہ کوئی نظر بڑھ کر بھی دیکھ لے؟ اس خبر نے شہریار کے اندر کو گویا آتش فشاں برپا کر دیا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ رگوں میں خون کی جگہ آگ گردش کر رہی ہو۔ مقدس بیگم بڑے غصے سے انزل کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ انزل کو معلوم تھا کہ اس کے اس اقدام پر سب سے پہلا اختلاف مقدس بیگم کو ہوگا۔ ان کے غصے کو دیکھ کر دل پر ماں کی نفرت کی آخری کیل بھی نصب ہوئی تھی۔ انہیں کبھی سگی بیٹی کے جذبات کی فکر نہ تھی۔ آج تک وہ شہریار کی خاطر اسی کو چپ کرواتی آئی تھی، اور اب بھی شاید ایسی ہی ایک کوشش کے لیے اس کے کمرے میں آئی ہیں۔ مقدس بیگم نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور غصے سے انزل کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ جہانگیر اس قدر غصے میں ہے کہ تمہیں اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہے کہ چند گھنٹے بعد اس حویلی میں تمہارے حوالے سے داخل ہونے والا نوجوان اپنے قدموں پر واپس بھی لوٹ کے جائے گا یا 4 لوگوں کے کندھوں پر۔ مقدس بیگم کی بات سن کر ایک طنزیہ مسکراہٹ انزل کے چہرے پر سجی تھی۔ بے فکر رہیں امی، چوڑیاں پہننے والے مردوں میں شمار نہیں ہوتا وہ۔ اس کو اینٹ کا جواب پتھر سے دینا جانتا ہے۔ آج پہلی بار ماں کا دھواں ہوتا چہرہ دیکھ کر اندر ایک خوشی کی لہر دوڑی تھی۔ جس ماں نے حویلی میں آتے ہی اپنی ممتا شہریار کے نام کرنے سے پہلے ایک بار بھی انزل کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ کون ہے وہ لڑکا؟ مقدس بیگم نے اسے بلند لہجے سے پوچھا۔ چاند نکلے گا تو سارا عالم دیکھے گا، ابھی چند گھنٹوں کے انتظار کی حفت اٹھا لیں۔ انزل کے جواب پر مقدس بیگم زچ سی ہوئی تھی۔ وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس وقت حویلی کے سبھی مکین آنے والے طوفان کی وجہ سے مضطرب۔ نہ جانے وہ کون سا نوجوان ہوگا اور جہانگیر بلوچ اس کے ساتھ کیا کرے گی۔ جنت بیگم نے بھی بیٹے کو آج سے پہلے اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ نسرین اور شہرین کو بھی اپنی بھتیجی سے یہ توقع ہرگز نہ تھی۔ بے شک شہریار ان کی اولین پسند تھا، وہ چاہتی تھی کہ وہ ان کا داماد بنے، لیکن انزل سے بھی دلی محبت تھی، اس لیے دونوں کے رشتے کے ہو جانے پر وہ دونوں بھی خوش تھیں۔ لیکن جو دھماکہ ابھی ناشتے کے وقت انزل نے کیا تھا، دونوں کی عقل حیران تھی۔ اس پر یہ پریشانی کہ نہ جانے انزل کی معصومیت کا کوئی لڑکا غلط فائدہ نہ اٹھا لے۔ وہ اتنی بے وقوف لگتی تو نہیں تھی کہ اپنی خاندانی روایات کے خلاف اتنا بڑا قدم اٹھاتی، اور پھر جہانگیر کے غصے سے بھی واقف تھی۔ وہ آج گڑھ ہی تھا، اور جس طرح سے نوکروں کی شامت جہانگیر بلوچ کے ہاتھوں آئی تھی، جانتی تھیں کہ وجہ انزل ہے۔ جنت بیگم کے چہرے پر بھی تفکر کی گہری لکیریں تھیں۔ بے شک وہ زبردستی کے رشتے کی قائل نہ تھی، لیکن یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ سکندر کی نشانی غیر برادری میں جائے۔ حویلی کا ہر مکین اس وقت ایک عجیب و غریب قسم کی سچویشن سے دوچار تھا۔ سب سے پہلے بری حالت اس وقت شہریار کی تھی۔
بے چینی سے وہ کمرے میں بیٹھا 1 گھنٹے میں ہی سگریٹ کا ایش ٹرے بڑھ چکا تھا۔ بچپن سے اب تک جس لڑکی کو اس نے ہمیشہ اپنی مملکت سمجھا تھا، کبھی یہ سوچا ہی نہ تھا کہ وہ کبھی اس سے دور ہو سکتی ہے۔ پہلی ہی نظر میں وہ لڑکی اچھی لگی تھی۔ جب وہ حویلی آئی تھی تو ڈری سہمی مقدس بیگم کے پیچھے چھپی کھڑی تھی۔ ایک نظر شہریار نے اس پر ڈالی تھی، تبھی اس کا من موہنا روپ اسے بھا گیا تھا۔ لیکن جب مقدس بیگم کو اپنی ماں کے روپ میں دیکھا تو انزل سے نفرت کرنے کو جی چاہتا تھا اسے ہر وقت اذیت سے دوچار رکھے۔ وقتی طور پر ایسا کیا بھی تھا، لیکن ہر بار خود کو اسی لڑکی کے معاملے میں دل کے ہاتھوں مجبور پایا تھا۔ جان بوجھ کر اسے ہراساں کرنے کی کوشش کرتا تھا کہ وہ اس سے ڈرے، خوف کھائے اور کسی حد تک کامیاب بھی ہوتا تھا۔ لیکن جب وہ روتی یا اس سے کتراتی تو یہ بھی برداشت نہیں ہوتا تھا۔ انزل کے آنسو اسے بے چین سا کر دیتے، اس کی دوری اسے بے چین کر دیتی تھی۔ پاکستان سے جانے سے پہلے وہ یہ جان چکا تھا بیرون ملک صرف اپنا وجود لے کر جا رہا ہے، دل نہیں۔ ان 6 سالوں میں کوئی دن ایسا نہ گزرا تھا کہ انزل کا سراپا اس کی آنکھوں میں سمایا نہ ہو۔ کم عمری کی محبت بہت جان لیوا ہوتی ہے۔ شہریار کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا تھا۔ انزل کو پریشان کرنے کے چکر میں جتنا وہ اس کے قریب ہوتا تھا کہ ہراساں ہو، اتنا وہ اس کے دل میں اترتی چلی گئی تھی۔ امریکہ میں حسن تو بے شمار دیکھا تھا اس نے، لیکن انزل جیسی معصومیت کسی میں نظر نہیں آئی تھی۔ اس لیے پاکستان واپس لوٹتے ہی اس کی سب سے پہلی کوشش یہی تھی کہ انزل کی نظر میں وہ اپنے لیے اچھا امپریشن ڈالے، لیکن وہ ہر وقت اس سے زچ ہی کرتی رہتی تھی۔ بچپن میں کی جانے والی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو اس کاٹ دار انداز میں اسے جتاتی تھی کہ جیسے اس کے کردار کی دجیاں اڑا دی ہوں۔ اس کی ہر مشکل کے وقت صرف وہی اس کی مدد کو پہنچتا تھا۔ یہ بات انزل کو کبھی نظر نہیں آئی تھی۔ وہ ذرا سا بیمار ہو جاتی تو شہریار کی جان پر بن جاتی۔ اسے تکلیف دے کر سکون اسے بھی کبھی نہیں ملا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کے دل کی مکین بن چکی تھی، اور اب جب منزل 2 قدم پر تھی تو ایک دم سے وہ کیسے اسے دور جانے کا فیصلہ کر سکتی تھی؟ وہ چین سموکر ہرگز نہیں تھا، لیکن پچھلے 1 گھنٹے سے بن چکا تھا۔ سگریٹ کے ساتھ اس کا دل بھی جل رہا تھا۔ عقل اور دل کی ہمیشہ سے ایک دوسرے کے خلاف جنگ ہی رہی ہے۔ شاید کہ کبھی کسی ایک بات پر دونوں کا اتفاق ہوا ہو، اور شہریار کی عقل اور دل اس بات پر متفق تھے کہ انزل کی زندگی میں کوئی بھی شخص نہیں آ سکتا۔ لیکن جب بھی شہریار خود کو تسلی دیتا، آنکھوں کے سامنے انزل کی موبائل پر متحرک انگلیاں اس کے دل و دماغ کے منافی منظر پیش کر رہی تھی۔ اس نے بے چینی سے سگریٹ کو ایش ٹرے میں بجھایا تھا، پھر دونوں ہاتھوں سے اپنا سر جکڑ لیا۔ جانتا تھا، ہیلو پارٹنر، انزل کے واٹس ایپ پر میسیج آیا تھا۔ تمہارے ہو نا گاؤں؟ انزل نے میسیج کیا۔ تمہارے پہلے پیغام پر ہی چائے کا آدھا کپ وہیں پر چھوڑ کر، بیگ میں چند کپڑے ڈال کر اب بس میں بیٹھا ہوں۔ مجھے خوف ہے کہ میرے آنے تک بلوچی لوگ تمہیں دیواروں میں نہ چنوا دیں۔ اپنے سوال پر یہ جواب پڑھ کر انزل زچ سی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ انزل اسے میسیج کرتی، سگنل ڈراپ ہو چکے تھے، یا پھر ہمیشہ کی طرح اس کے فون کی بیٹری نے عین موقع پر جواب دیا تھا۔ یہ لڑکا کبھی اپنا فون مکمل چارج نہیں کر سکتا۔ انزل نے موبائل سائڈ پر رکھ دیا۔ اس لڑکے نے شام 6 بجے بس اسٹیشن پر اترنا تھا۔ انزل کے کہنے پر اس کے لیے گاڑی ڈرائیور سمیت بھجوا دی گئی تھی۔ لاؤنج کی دیوار پر نصب گھڑی نے 6:15 بجا دیے تھے۔ حویلی کے سب مقیم لاؤنج میں جمع ہو گئے تھے اور سب وہاں موجود صوفے پر بیٹھے تھے۔ البتہ شہریار وہاں پر ہی اپنے ٹراؤزر کی جیبوں میں دونوں ہاتھ ڈالے بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ اتنے میں گاڑی پورچ میں داخل ہونے کی آواز آئی تو سب الرٹ ہو گئے۔ آنے والا کون ہو سکتا تھا؟ کیسا ہو سکتا تھا؟ اور یہاں سے زندہ واپس جانے کی امید تو اس کی بہت کم نظر آ رہی تھی سب کو۔ برادری میں اگر کوئی لڑکی کا ہاتھ مانگنے آ جائے تو غور و فکر کے بعد رشتہ ہو جاتا ہے، لیکن برادری سے باہر سے کوئی آئے تو عزت اور غیرت کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ اس بات کا اندازہ بچوں کو نہیں تھا شاید، لیکن بڑوں کے لیے عزت پر بات آئی ہوئی تھی، خاص کر جہانگیر صاحب کے لیے۔ حویلی کا داخلی دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہاں سے ایک لڑکا دائیں کندھے پر ایک چھوٹا سا بیگ لٹکائے حویلی کے اندر داخل ہوا۔ اس نے بلو جینز پر وائٹ کاٹن کی شرٹ پہنی ہوئی تھی، سفید رنگ کے جوگرز پہنے۔ وہ جب اندر داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ کر تھوڑا سا گھبرا گیا تھا۔ وہاں پر بیٹھا ہر نفوس اسے دیکھ رہا تھا، ایسے جیسے کہ اس کے منتظر ہیں سب۔ شہریار کی نظروں نے اس کے جوتوں سے لے کر اس کے پورے وجود کا تعاقب کیا تھا۔ اس کا دل ایک پل کو دھڑکا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ واقعی انزل کی زندگی میں کوئی ہے اور وہ حویلی آ بھی گیا ہے۔ یعنی کہ اس لڑکے میں اتنی ہمت اور بہادری تھی کہ انزل کے ایک پیغام کی پرواہ کیے بغیر حویلی آ گیا تھا۔ جیسے وہ لڑکا اندر داخل ہوا، اسے دیکھ کر سب کھڑے ہو گئے تھے، احترام سے نہیں بلکہ حیرت سے۔ ان سب کو لگ رہا تھا کہ اب تک انزل سکندر ان کو ایک من گھڑت کہانی سنا رہے ہیں کہ اس کی زندگی میں ایک لڑکا ہے اور وہ اسے شادی کرنا چاہتی ہے، لیکن اس لڑکے کو دیکھ کر سب کا خیال غلط ثابت ہو چکا تھا۔ انزل کا دل تیزی سے دھڑکنے لگ گیا تھا۔ وہ لڑکا آہستہ آہستہ چلتے ہوئے انزل کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ سادی،
مقدس بیگم نے ہلکی سی آواز میں اس لڑکے کا نام پکارا تو سب نے مقدس کی طرف حیرت سے دیکھا کہ مقدس بیگم اس لڑکے کا نام کیسے جانتی ہے۔ تم جانتی ہو مقدس اس لڑکے کو؟ مقدس نے جب اس لڑکے کا نام پکارا تو جہانگیر صاحب نے حیرت سے مقدس سے سوال کیا۔ ان کو لگا کہ وہ پہلے سے اس لڑکے کے بارے میں جانتی ہیں کہ انزل اس لڑکے کو پسند کرتی ہے، اور یہ بات مقدس نے جہانگیر صاحب سے چھپائی ہے۔ سعدی، تم یہاں، تم اور انزل؟ جہانگیر صاحب کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے مقدس نے حیرت سے اس لڑکے کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا۔ مقدس، میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں، تم کیسے جانتی ہو اس لڑکے کو؟ جہانگیر صاحب اس بار غصے سے دھارے تھے۔ یہ میرا بھتیجا ہے سعدی، میرے بھائی کا بیٹا۔ مقدس کے گلے میں جیسے کچھ پھنس گیا تھا، اس سے الفاظ ہی ادا نہیں ہو رہے تھے۔ واہ مقدس بیگم واہ، مجھے اور میرے بیٹے کو امید دلا کر تم نے اپنے بھتیجے کو آگے کر دیا۔ تم نے مقدس اس 2 ٹکے کے لڑکے کو میرے بیٹے کے مقابلے میں لا کھڑا کیا، جہانگیر نے اونچی آواز میں طنزیہ کہا تھا، اور دوسری طرف سعدی سب کو دیکھتے ہوئے اس ساری سچویشن کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، کیوں کہہ رہے ہیں۔ اس نے سوالیہ نظروں سے انزل کی طرف دیکھا۔ انزل، کیا یہی ہے وہ لڑکا؟ جنت بیگم نے انزل سے سوال کیا۔ جی یہی وہ لڑکا ہے، اس کا نام سعدی ہے، اور یہ میرے ماموں کا بیٹا ہے، اور ہم دونوں بچپن سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، انزل نے جلدی میں کہا۔ انزل کی بات پر سعدی کو تو جیسے کرنٹ لگا تھا۔ اس نے بے یقینی سے اپنے پہلو میں کھڑی انزل کو دیکھا۔ شہریار ان دونوں کو دیکھ کر معاملے کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ جھوٹ بول رہی ہے، شہریار نے پورے یقین سے کہا۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی، بولو سعدی۔ انزل نے سعدی کو کوہنی مارتے ہوئے بولنے کا اشارہ کیا۔ جی، میں اور انزل ایک دوسرے سے بچپن سے محبت کرتے ہیں، تب سے، جب سے سکندر پھپھا زندہ تھے اور ہم ایک ہی بلڈنگ میں رہا کرتے تھے اور ساتھ کھیلا کرتے تھے، ساتھ اسکول جایا کرتے تھے۔ سعدی نے فوراً سے کہا تو سب کو سانپ سونگ گیا تھا۔ سعدی، یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم یہ کیا کہہ رہے ہو اور اس سب کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ تم جانتے ہو؟ مقدس بیگم نے اپنے بھتیجے کو آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا۔ پھپھو، میں آپ سے ذکر کرنے ہی والا تھا، بس اسی انتظار میں تھا کہ میری جاب لگ جائے تو میں آپ سے بات کروں، لیکن آپ لوگوں نے موقع ہی نہیں دیا، سعدی نے مقدس بیگم سے کہا۔ انزل نے حیرت سے سعدی کو دیکھا۔ پریشان مت ہو پارٹنر، سارا معاملہ سمجھ گیا ہوں، مجھے کیا بولنا ہے یہ بھی سمجھ آ گیا ہے، سعدی نے انزل کے کانوں کے قریب سرگوشی کے انداز میں کہا۔ جنت بیگم جو پہلے سے فیصلہ کیے بیٹھی تھی کہ انزل کی ہر بات کو اہمیت دی جائے گی، اب شہریار کو اداس دے کر ان کو اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ سعدی ہمارا مہمان ہے اور اب اس گھر کا ہونے والا داماد بھی ہے۔ سعدی بیٹا، تم تھک چکے ہوگے سفر سے، ابھی آرام کرو، باقی باتیں بعد میں کر لیں گے۔ رشید، سعدی کو مہمان خانے میں لے جاؤ، جنت بیگم نے کہا اور ملازم کو ہدایت دی۔ شکر کسی کو تو میری تھکاوٹ کا احساس ہوا، سعدی نے دل میں کہا تھا۔ آئیں صاحب، میں آپ کو کمرہ دکھاؤں۔ رشید نے سعدی سے کہا تو وہ اس کے پیچھے ہو لیا۔ زندگی میں پہلی بار کسی نے صاحب بولا ہے، سعدی نے زیر لب کہا اور وہاں سے مہمان خانے کی طرف چل دیا۔ دادو، آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ سعدی کے جانے کے بعد شہریار نے اونچی آواز میں جنت بیگم سے شکوہ کیا۔ تمہارے لیے لڑکیوں کی کمی نہیں ہے شہری، تمہارے لیے تو لڑکیوں کی لائن لگی ہوئی ہے، تم جس کا انتخاب کرو گے وہ تمہیں مل جائے گی۔ جنت بیگم نے آرام سے کہا۔ میں نے انزل کا انتخاب کیا تھا اور وہ مجھے نہیں مل رہی، آپ کی مہربانی سے، شہریار نے جتانے والے انداز میں کہا تھا۔ انزل کا انتخاب تمہارے لیے ہم سب نے کیا تھا، تم نے نہیں، تم نے صرف ہماری فرمانبرداری میں ہاں کی تھی۔ تم ہمیشہ ہی مروت میں مارے جاتے ہو شہری، اس بار بھی مروت میں ہی تم نے ہاں کی تھی، جنت بیگم نے پرسکون لہجے میں کہا۔ دادو، آپ مجھ پر اس لڑکے کو فوقیت دے رہی ہیں جس کا نام بھی آپ کو آج معلوم ہوا ہے، شہریار نے افسوس سے کہا۔ بات کو سمجھنے کی کوشش کرو شہریار، انزل بچپن سے اس سے محبت کرتی ہے اور بچپن کی محبت بہت طاقتور ہوتی ہے، اس کے دل میں تم کہیں نہیں ہو، وہ سعدی سے محبت کرتی ہے، تم کیا کرو گے اس سے شادی کر کے جبکہ تم اس کے دل میں کہیں ہو ہی نہیں؟ وہ تم سے شادی کر بھی لے لیکن اس کے دل میں ہمیشہ سعدی ہی رہے گا، کیا یہ بات تمہیں پسند ہوگی؟ جنت بیگم نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ بچپن کی محبت مائی فٹ، شہریار انزل کی طرف دیکھتے ہوئے بولا اور تیزی سے وہاں سے نکل گیا گاڑی کی چابی اٹھائے۔ تم مجھے مرواؤ گی؟ سعدی نے کمرے میں آنے کے بعد انزل کے موبائل میں پیغام بھیجا۔ گریٹ جاب پارٹنر، انزل نے داد دی۔ تمہارے چاچا اور نہ ہونے والے شوہر کے تاثرات مجھے بہت خطرناک لگ رہے تھے، تمہارا کزن کہیں مجھے کچا ہی نہ چبا جائے، مجھے ڈر ہے، سعدی نے لکھا۔ اس کے گوارے سے ہوا فی الحال نکال دی ہے دادوں نے، تم فکر نہ کرو، انزل نے لکھا۔ سعدی انزل سے چیٹ میں مصروف تھا کہ دروازہ کھولا اور مقدس بیگم اندر داخل ہوئی۔ سعدی جو نیم دراز تھا ایک دم سے سیدھا ہو کر اٹھ کھڑا ہوا۔ سعدی، مجھے تم سے اس بے وقوفی کی ہرگز توقع نہیں تھی، میں تمہیں ایک سمجھدار نوجوان سمجھتی تھی ہمیشہ سے، اور تم اس چھٹانک بڑھ کی لڑکی کی باتوں میں آ کر حویلی پہنچ گئے،
تمہیں اندازہ بھی ہے کہ انزل نے تمہیں کس مصیبت میں ڈال دیا ہے؟ تم ان بلوچ لوگوں کو جانتے نہیں ہو، یہ اتنی غیرت کا معاملہ ہے اور تم چلے آئے منہ اٹھا کر۔ انزل کے کہنے پر مقدس بیگم نے سعدی پر اپنا غصہ اتارتے ہوئے کہا، ڈونٹ وری پھپھو، آپ کا بھتیجا یہاں سے زندہ سلامت ہی واپس جائے گا۔ سعدی نے مقدس بیگم کے کندھوں کو محبت سے تھامتے ہوئے کہا، ابھی کے ابھی جہانگیر کے سامنے آ کر اپنا بیان بدلو۔ مقدس بیگم نے کہا، بدلنے والوں میں سے سعدی نہیں ہے پھپھو، آپ اچھی طرح سے جانتی ہیں۔ سعدی نے جتانے والے انداز میں کہا، ایک ماہ پہلے یہ ہاسٹل پچھلے ہاسٹل سے بہت اچھا تھا، یہاں پر سکون تھا، یہاں پر اسے الگ کمرہ ملا تھا، کمرہ بھی بہت اچھا تھا جس میں سنگل بیڈ رکھا ہوا تھا، کارپیٹ بچھی ہوئی تھی اور ایک صوفہ پڑا ہوا تھا۔ وہ نیم اندھیرے کمرے میں کھڑکی کو کھولے ہوئے چاند کی طرف دیکھ رہی تھی۔ 14ویں کا چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ نیم کے پیڑ کی اوٹ میں چاند تھوڑا سا چھپا ہوا تھا۔ وہ چاند کی طرف دیکھتے ہوئے سوچتی جا رہی تھی شہریار کی باتوں کو۔ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ میں رات کو باہر نکلی، اور اس سے بھی بڑی غلطی یہ تھی کہ میں نے مدد کے لیے شہریار کو پکارا تھا۔ اس کو رہ رہ کر اپنی حرکت پر افسوس ہو رہا تھا۔ اس نے کب گھر سے باہر کی دنیا دیکھی تھی؟ کالج یونیورسٹی میں بھی ریزرو سی رہی تھی ہمیشہ۔ نہ اس نے زندگی میں کبھی زیادہ دوست بنائے تھے، نہ ہی وہ زیادہ گھر سے باہر نکلنے کی عادی تھی۔ اسے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ باہر کی دنیا کیسی ہے، لوگ کیسے ہیں، اور اسے احساس ہو رہا تھا کہ کیوں اسے اس دن سڑک پر دیکھ کر شہری اس قدر غصہ ہوا تھا۔ اس کی مدد لینے کے علاوہ میرے پاس کوئی اور چارہ بھی تو نہیں تھا۔ اگر میں کسی کی مدد لے بھی لیتی، اگر فروا کو کال کرتی، تو بھی وہ لوگ نہیں آتے، کیونکہ فروا کے گھر والوں کو اپنی عزت کی فکر ہوتی، اور شریف اور بیٹیوں والے لوگ تھانوں کے چکر لگانے سے ڈرتے ہیں۔ اس معاملے میں فروا بھی میری کوئی مدد نہیں کر سکتی تھی۔ اس شہر میں شہریار کے علاوہ میرا تھا ہی کون جس سے میں مدد مانگتی؟ وہ چاند کی طرف دیکھتے ہوئے سوچتی جا رہی تھی۔ بہت پرسکون تھی۔ میرے ماموں بھی تو اسی شہر میں رہتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، میں کافی عرصے سے ان سے نہیں ملی ہوں، بلکہ کافی سالوں سے، لیکن وہ ہے تو اسی شہر میں نا۔ میرے خیال سے مجھے اپنے ماموں کے گھر والوں سے رابطہ بحال کرنا چاہیے، تاکہ اگر دوبارہ کوئی ایسا ویسا معاملہ ہو جائے تو میں بجائے شہریار سے مدد لینے کے اپنے ماموں کو کال کر سکتی ہوں۔ شہریار کی باتیں سننے سے اچھا ہے کہ میں ماموں کی باتیں سن لوں۔ انزل کو اچانک سے اپنے ماموں کا خیال آیا تو اسے بہت حوصلہ ملا، لیکن وہ لوگ کیا سوچیں گے کہ اتنے سال میں نے ان سے کوئی رابطہ نہیں رکھا اور اچانک سے میں ان کے گھر چلی جاؤں گی تو کچھ عجیب لگے گا۔ وہ لوگ مجھ سے سوال کریں گے کہ میں نے پلٹ کر ان کے بارے میں پوچھا ہی نہیں۔ میں حویلی میں اس قدر مگن ہو گئی تھی کہ مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ ماموں کی بھی ایک فیملی ہے۔ حویلی میں الجھنیں ہی اتنی زیادہ تھیں کہ میں ان لوگوں سے دوبارہ رابطہ نہیں رکھ پائی۔ وہ سوچ رہی تھی اپنی ماموں کی فیملی کے بارے میں۔ اس کے ماموں کی فیملی اسی بلڈنگ میں رہتی تھی جس بلڈنگ میں وہ اپنے باپ کے ساتھ رہتی تھی۔ اسے یاد ہے کہ ماموں کے بچوں کے ساتھ کھیلا کرتی تھی۔ ماموں کا ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں تھیں۔ ماموں کے بچوں کے ساتھ اس کی اچھی خاصی دوستی تھی، لیکن مجھے تو ان کے نام بھی یاد نہیں۔ اگر میں ان سے ملنے جاؤں گی تو مجھے بہت ساری شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مجھے ان کے نام یاد نہیں ہے۔ وہ اپنی سوچوں میں بہت ساری گتھیوں کو سلجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایسا کرتی ہوں ان سے ملنے چلی جاتی ہوں، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ماموں کی فیملی سے رابطہ بحال کر لیتی ہوں، تاکہ اگر کوئی بھی مشکل پیش آئے تو میں بجائے اس کے کہ شہریار کو فون کر کے اس کی مدد مانگوں، میں اپنے ماموں کو فون کر سکتی ہوں۔ اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا تھا۔ پھر کچھ سوچ کر اس نے مقدس بیگم کو پیغام بھیجا، امی مجھے ماموں کے گھر کا ایڈریس بھیج دیں، میں ان سے ملنا چاہتی ہوں۔ پیغام پڑھ کر اس نے ہواؤں کی نظر کر دیا۔ میلوں دور بیٹھی ہوئی مقدس کا موبائل تھر تھرایا تھا۔ انزل کا پیغام پڑھ کر وہ کچھ دیر کے لیے حیران ہوگی کہ اچانک سے انزل کو اپنے ماموں کا خیال کیسے آ گیا تھا۔ آج سے پہلے تو اتنے سالوں میں کبھی بھی انزل نے اپنے ماموں کی فیملی سے ملنے کی خواہش ظاہر نہیں کی تھی۔ آج اچانک سے اسے کیا ہو گیا تھا؟ جو بھی تھا، مقدس کو اس کی ہر بات ماننی تھی، کیونکہ اسی شہریار سے شادی کی بات جو منوانی تھی۔ پہلی بار بغیر کوئی سوال جواب کیے مقدس نے اس کے ماموں کے گھر کا ایڈریس اسے بھیج دیا تھا۔ انزل اپنی سوچوں میں گم تھی کہ اس کے موبائل کی میسج ٹون بجی۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ مقدس نے بغیر کچھ کہے ماموں کا ایڈریس اسے بھیج دیا تھا۔ اسے اپنی ماں کے رویے میں واضح تبدیلی محسوس ہو رہی تھی کافی دنوں سے۔ اتنا تو اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ حویلی میں کوئی نہ کوئی بات ضرور ہوئی ہے، لیکن کیا بات ہوئی ہے یہ وہ نہیں جانتی تھی۔ لیکن حویلی والوں کے رویے میں مثبت قسم کی تبدیلی اس نے محسوس کی تھی، اور سب سے زیادہ حیرت اسے تب ہوئی جب جہانگیر صاحب نے فون کر کے اس کی خیریت پوچھی تھی۔ اتنے سالوں میں یہ پہلی بار تھا کہ جہانگیر صاحب نے اس کی خیریت دریافت کی تھی۔ اسے کسی انہونی کا احساس ہو رہا تھا۔ کچھ گڑبڑ ضرور تھی حویلی میں۔ وہاں کیا چل رہا تھا یہ تو حویلی جا کر ہی پتہ لگنا تھا، لیکن اس سے پہلے اسے ماموں کے گھر جانا تھا۔ ہفتے کے اختتام پر اس نے ماموں کے گھر جانے کی تیاری کی۔ اسے گھبراہٹ ہو رہی تھی کہ وہ لوگ اچانک اسے دیکھ کر کیا سوچیں گے، لیکن جو بھی تھا اس نے اپنا فیصلہ صحیح لگ رہا تھا۔ شہریار سے چھٹکارا پانے کا واحد راستہ اسے یہی لگ رہا تھا اس وقت۔ شہریار اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ اب تک کہ اس کے سارے قیاس غلط ثابت ہوئے تھے۔
جو اس نے انزل کے بارے میں کیے تھے۔ اسے لگا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے، لیکن نہیں، ابھی کچھ دیر پہلے وہ جس نوجوان کو دیکھ کر آ رہا تھا وہ دکھنے میں کسی طور بھی شہریار سے کم نہ تھی۔ اچھا خاصا ہینڈسم سا لڑکا تھا۔ اسے انزل کے پاس کھڑا دیکھ کر شہریار کا بس نہیں چل رہا تھا اس لڑکے کے ساتھ کیا نہ کر گزرے۔ بس چند لمحوں میں اس لڑکے نے بازی اپنے ہاتھ میں لے کر شہریار کو منہ کی کھانے پر مجبور کر دیا تھا۔ شہریار بلوچ جہانگیر بلوچ کا اکلوتا بیٹا، بلوچ خاندان کا اکلوتا وارث کہ جس سے آس پاس کے گاؤں کے سب لوگ خوف کھاتے تھے، ایک کمزور اور ڈرپوک سی لڑکی سے اتنی بڑی شکست کھا بیٹھا تھا۔ وہ انزل سکندر جو 6 سال پہلے اس کا نام سن کر کانپ جاتی تھی، آج اس کے مد مقابل آن کھڑی ہوئی تھی۔ کل تک شہریار یہ سوچ رہا تھا کہ شادی کے بعد جب انزل شہریار کی محبت کو پا لے گی تو خود پر ناز کرے گی کہ وہ شہریار کی بیوی ہے۔ آج اسی انزل سکندر سے بڑی زور کی چوٹ کھائی تھی، اندر بیٹھے بلوچ خاندان کی انا پر بڑی زور کی ضرب سی لگی تھی۔ اسے اپنی شکست کسی طور منظور نہیں تھی۔ وہ انزل سکندر جو اب تک اسے بہت ہی آسان ہدف لگ رہی تھی کہ جس کی اس نے خواہش کی اور وہ پکے ہوئے پھل کی طرح اس کے پہلو میں گر گیا ہو، لیکن اب جنت بیگم کے منہ سے سعدی کے لیے انزل کے حوالے سے داماد سننا اسے آگ ہی تو لگا گیا تھا۔ ایسا لگا کسی نے اس کی سلطنت چھین کر اسے سعدی نامی لڑکے کو دے دی۔ اس کے غصے کا یہ عالم تھا کہ جی چاہا کہ سائڈ ٹیبل کے دراز سے پسٹل نکالے اور 6 کی 6 گولیاں اس شخص کے سینے میں گھومتے جس کا دل بھی انزل کے نام پر ہی دھڑک رہا تھا۔ نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی شہریار بلوچ سے اس کی من پسند چیز کو چھین کر لے جائے۔ تم نے اچھا نہیں کیا انزل، پہلے تم میری محبت تھی، لیکن اب میری انا ہو، میری ضد ہو۔ اب تک جو روپ تم نے میرا دیکھا ہے بہتر تھا کہ تم وہیں دیکھتی، بٹ اٹس یور چوائس۔ تمہیں اب میں بتاؤں گا کہ جہانگیر بلوچ کا یہ اکلوتا وارث کیسے تمہیں اپنے سامنے جھکنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ خود کلامی میں ہی وہ ایک مصمم ارادہ کرتے ہوئے سائڈ ٹیبل کے پاس آیا۔ پہلے ہی دراز میں پسٹل موجود تھی، اس نے وہ اٹھائی اور کمرے کے ساتھ ساتھ حویلی سے بھی باہر نکل گیا۔ 1 ماہ پہلے ٹھنڈی ہوائیں کھڑکی کے اندر داخل ہو کر اس کے وجود کو چھوتی ہوئی کراس ہو رہی تھی۔ اپنے بیڈ پر اوندا پڑا ہوا وہ نہ جانے کب سے خواب خرگوش کے مزے لے رہا تھا۔ وہ جو دوپہر میں یونیورسٹی سے واپس آیا تھا تو لباس تبدیل کیے بغیر اور اپنے جوتے اتارے بغیر ہی بستر پر ڈھہ گیا تھا۔ اس کا کمرہ بکھرا ہوا تھا۔ ایک طرف کتابوں کا ڈھیر تھا جو بیڈ کے ایک سائڈ پر پڑا ہوا تھا، دوسری جانب اسٹڈی ٹیبل تھا جس پر اس کا لیپ ٹاپ رکھا ہوا تھا۔ بہت سارے رجسٹر، بہت سارے کاغذات تھے، نہ جانے کون سے اس کے ایسے کام تھے جو ادھورے پڑے ہوئے تھے۔ بجلی نہ ہونے کی وجہ سے پنکھا بند تھا، لیکن ہواؤں سے کام چل رہا تھا۔ سعدی، سعدی، اس کی پرسکون نیند میں ہمیشہ کی طرح اس آواز نے خلل ڈالا تھا۔ یہ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ اس کی ماں کی تھی جو نہ جانے کتنی دیر سے اسے پکار رہی تھی۔ جواب نہ ملنے پر اب اسے جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر ہلا کر اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ امی سونے دیں، اس نے آنکھیں کھولے بغیر ہی کہا تھا ہمیشہ کی طرح۔ شام کے 7 بجنے والے ہیں، کب تک سوتے رہو گے؟ یہ کوئی وقت ہے سونے کا؟ نخوست پھیل جاتی ہے گھر میں، اٹھو نیچے بازار جاؤ اور یہ سامان لا کے دو جلدی۔ حاجرہ نے کاغذ پر لکھا ایک لسٹ اس کی آنکھوں کے سامنے لہراتے ہوئے کہا تو وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ امی میں نیچے نہیں جانے والا، ابھی میری آنکھ ہی نہیں کھل رہی ہے ٹھیک سے، مجھے چائے لا کر دیں۔ وہ بیٹھتے ہوئے اپنی آنے والی زوردار جمائی کو بائیں ہاتھ کی پشت سے روکتے ہوئے بولا، سامان لانا زیادہ ضروری ہے، مقدس کی بیٹی آ رہی ہے۔ اس کا فون تھا، مہمان ہے، اتنے سالوں بعد آ رہی ہے ملنے کے لیے ہم سب سے، اس کی خاطر تواضع تو کروں گی نا آخر۔ حاجرہ بیگم کی بات پر اس کی بند آنکھیں اور دماغ دونوں ہی کھل گئے تھے۔ وہ کی بیٹی، وہ انزل؟ سعدی نے حیرت سے سوال کیا۔ ہاں ہاں وہی انزل، اٹھو اور بریانی کا سامان لا کر دو، کھانا بھی وہ یہیں پر کھائے گی، ہو سکتا ہے کہ رات بھی یہیں پر رہے۔ حاجرہ حکم صادر کرتی ہوئی اس کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ فریش ہو کر باہر آیا تو دیکھا کہ گھر بہت صاف ستھرا لگ رہا تھا۔ یہ اتنے سالوں بعد پھپھو کی بیٹی کو ہماری یاد کیسے آ گئی؟ سعدی نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے سوال کیا۔ مجھے نہیں پتا کیسے یاد آ گئی ہماری، بس اس کا دل کر رہا ہوگا ہم سب سے ملنے کا، تو آ رہی ہے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں۔ ہاں اگر تمہیں نیچے جا کر سودا لانے سے مسئلہ ہے تو بتا دو، حاجرہ نے کہا۔ آپ اچھی طرح سے جانتی ہیں کہ چائے پیے بغیر نہ میری آنکھ کھلتی ہے نہ میرا دماغ کھلتا ہے، مجھے چائے تو پی لینے دیں، سعدی نے کہا۔ یہ لو چائے۔ سعدی سے چھوٹی بہن بسمہ نے چائے سعدی کے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ بسمہ تم بہت اچھی ہو کیونکہ تم ہمیشہ مجھے چائے دیتی ہو، اور جو انسان مجھے چائے دیتا ہے نا تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے۔
سعدی نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے کہا اور گونٹ بڑھنا شروع کیے۔ کچھ دیر پہلے جو ہنگامہ بڑھپا تھا اس حویلی میں وہ ختم ہو چکا تھا۔ حویلی کے سب مکین اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو گئے تھے۔ ڈائننگ ٹیبل میں رات کا کھانا سج چکا تھا، لیکن جہانگیر اور شہریار بائیکاٹ کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کھانا اپنے کمرے میں ہی منگوایا۔ مقدس نے بھی کھانا نہیں کھایا پریشانی کے مارے۔ سعدی کا کھانا اس کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ ماحول میں اس قدر تناؤ تھا کہ آج پہلی بار ڈائننگ ٹیبل خالی تھا۔ سب نے اپنے کمروں میں ہی کھانا منگوایا تھا۔ رات کے 12 بج چکے تھے اور شہریار کے حلق سے ایک نیوالا تک نہ اترا تھا، اور دوسری طرف پہلی بار انزل نے جی بھر کے کھانا کھایا اور خوب کھایا تھا۔ شہریار کی نیندیں اڑ گئی ہوئی تھیں، اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ سگریٹ کے کش پر کش لگائے جا رہا تھا اور پہلی بار اندر سکون کی نیند سو رہی تھی۔ شہریار سے برداشت نہ ہوا تو اندر کے کمرے کی جانب آیا۔ ہینڈل گھما کر دیکھا تو دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اس کو حیرت ہوئی کیونکہ وہ دروازہ ہمیشہ لاک کر کے رکھتی تھی۔ آج دروازہ کھولنے کا مطلب تھا کہ اس کا ڈر ختم ہو چکا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو انزل موبائل میں شاید کوئی پیغام ٹائپ کر رہی تھی۔ شہریار فوراً آگے بڑھا اور اس کے ہاتھ سے موبائل چھین لیا۔ دیکھا تو وہ واٹس ایپ پر سعدی کے ساتھ باتوں میں مشغول تھی۔ اس کو سعدی کے ساتھ آن لائن دیکھ کر تو شہریار کے تن بدن میں آگ لگ چکی تھی۔ کیا بدتمیزی ہے، واپس دے میرا موبائل۔ انزل نے اس کے ہاتھ سے موبائل چھینتے ہوئے کہا، اور چھیننے میں کامیاب بھی ہو گئی تھی، ورنہ وہ ان دونوں کی چیٹ بھی پڑھ لیتا۔ تم نے اچھا نہیں کیا میرے مقابلے میں اپنے ماموزاد کو لا کر۔ شہریار نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میرا کسی سے کوئی مقابلہ نہیں ہے، بات صرف اتنی سی ہے کہ میں اور سعدی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، بچپن سے کرتے ہیں، ہم دونوں شادی کرنا چاہتے ہیں، صرف اتنی سی بات ہے جس کو آپ نے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا ہے۔ آپ اتنی سی بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں یا پھر سمجھنا چاہتے ہی نہیں ہیں۔ انزل کے اندر نہ جانے کہاں سے اتنی بہادری آ گئی تھی۔ شاید سعدی کا سپورٹ تھا، میں نہیں مانتا، میں تمہاری من گھڑت کہانی پر بالکل بھی یقین نہیں ہے۔ شہریار نے اپنے ٹراؤزر کی جیبوں میں دونوں ہاتھ ڈالتے ہوئے اس کی طرف دیکھ کر کہا، میری کہانی من گھڑت نہیں ہے۔ انزل نے پورے یقین سے کہا، اچھا تو پھر اس رات جب تم جیل میں تھی تب اپنے عاشق کو فون کرنے کی بجائے تم نے مجھے کیوں بلایا تھا مدد کے لیے؟ سعدی اسی شہر میں تھا، تم اسے فون کر سکتی تھی۔ جو لڑکا تمہارے ایک پیغام پر اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر بلوچوں کی حویلی میں کچھ گھنٹوں کے اندر آ سکتا ہے تو کیا وہ تمہیں پولیس سے بچانے کے لیے نہیں آ سکتا تھا؟ اس لڑکے کے اسی شہر میں ہوتے ہوئے تم نوکری کے لیے ماری ماری پھر رہی تھی، تب تم نے اس لڑکے سے مدد کیوں نہیں مانگی؟ آئی ایم سوری ٹو سے انزل، لیکن تمہاری کہانی میں جھول ہے۔ شہریار نے معنی خیز انداز میں مسکراتے ہوئے کہا تو انزل ایک پل کو پریشان ہو گئی تھی۔ یہ شخص اتنی دور کا سوچ سکتا ہے، انزل کو اندازہ نہیں تھا۔ آپ کے لیے لڑکیوں کی لائن لگی ہوئی ہے، ہر کوئی آپ کو اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار ہے، آپ کیوں مجھ جیسی ایک عام سی لڑکی کے پیچھے پڑ گئے ہیں؟ انزل نے کہا تو شہریار نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ خود کو عام سا کہہ رہی تھی۔ تمہاری اس کیوں کا میرے پاس بہت اچھا جواب ہے، لیکن میں ابھی یہ جواب دینا نہیں چاہتی، کیونکہ اس کیوں کا جواب اس قدر خاص ہے کہ میں اسے اس لمحے میں بول کر ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ شہریار نے نرم پڑھتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں محبت امڑ آئی تھی۔ اس کیوں کا جواب صرف آپ کی ضد ہے، آپ کو میرا انکار پسند نہیں آیا۔ اگر میں انکار نہ کرتی، راضی ہو جاتی تو آپ کی نظر میں میری اہمیت کچھ بھی نہ ہوتی۔ انزل نے جتانے والے انداز میں کہا تو شہریار اس کے قریب ہوا اور ایک قدم سے اس کا ہاتھ کھینچ کر اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ شہریار کا حملہ اس قدر اچانک تھا کہ انزل خود کو سنبھال ہی نہیں پائی۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں انزل، اور تمہیں پانا چاہتا ہوں۔ میں تم سے محبت نہیں عشق کرتا ہوں۔ اس شادی سے انکار مت کرو، میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ شہریار نے اس کے گرد اپنا حصار مضبوط کرتے ہوئے کہا تو وہ حیرت سے شہریار کی آنکھوں میں دیکھنے لگی، جیسے شہریار کی بات پر یقین نہیں آ رہا ہو۔ شہریار شدت بڑے جذبات سے بول رہا تھا۔ انزل کو احساس ہی نہیں ہوا کہ وہ اس کے حصار میں ہے۔ وہ حیرت سے شہریار کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی اور شہریار محبت سے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ ایک پل کے لیے جیسے یہ وقت ٹھہر گیا تھا، پھر اچانک ہی انزل کو ہوش آیا تو اس نے اپنے آپ کو شہریار کی گرفت سے آزاد کیا۔ اپنی ہوس کو محبت کا نام دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ محبت جیسے پاکیزہ جذبے کے لائق ہی نہیں ہیں۔ آپ جیسا ہوس پرست انسان کبھی کسی سے سچی محبت نہیں کر سکتا، اور مجھ سے تو بالکل بھی نہیں۔ میں نفرت کرتی ہوں آپ سے، آپ کے غلیظ ارادوں سے، آپ کی ہوس بڑی محبت سے۔ شہریار بلوچ، میں انزل سکندر آپ سے نفرت کرتی ہوں، شدید نفرت۔ انزل نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا تھا۔ شہریار کا اس طرح سے اسے دیکھ کر بے قابو ہو جانا ہی اسے انزل کی نظروں میں ایک بار پھر سے گرا رہا تھا۔ وہ محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کے قریب گیا تھا،
لیکن انزل کو لگا کہ وہ ہوس کے ہاتھوں مجبور ہے۔ اس کا نفرت بڑا لہجہ، نفرت بڑے جملے شہریار سے برداشت نہ ہوئے تو وہ اس کے کمرے سے نکل گیا۔ وہ اپنے کمروں میں آیا اور چیزوں کو توڑ پھوڑ کرنے لگا۔ غصے سے اس کا دماغ پھٹ رہا تھا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ انزل کے قریب ہو کر اس نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ وہ پہلے ہی اسے غلط سمجھتی تھی اور اس نے اس کی سوچ پر مہر لگا دی تھی۔ آج جتنا وہ اس کی نظروں میں معتبر بننے کی کوشش کرتا جا رہا تھا، اتنا ہی اس کی نظروں میں گرتا جا رہا تھا۔ اس کی ہر کوشش ناکام ہوتی جا رہی تھی۔ انہوں نے اپنا گھر تبدیل کر دیا تھا 3 سال پہلے۔ ان کے حالات بدل چکے تھے۔ اب وہ پہلے جیسے بہت زیادہ غریب نہیں رہے تھے۔ ان کا گزر سفر اچھا ہو رہا تھا۔ سعدی آن لائن پیسے کما رہا تھا اور خوب کما رہا تھا۔ اس کو بہت سارے سکلز آتے تھے۔ وہ لوگوں کو کام سکھاتا تھا اور بہت ساری ویب سائٹس کو اپنی سروس دیتا تھا۔ وہ بڑا ہوشیار لڑکا تھا۔ وہ ایک دن میں 50,000 سے 1,00,000 روپیہ بہت آسانی سے کما لیتا تھا۔ یہی پیسہ جمع کر کر کے اس نے اپنی فیملی کے لیے ایک بہت ہی مناسب فلیٹ لیا تھا کسی دوسری بلڈنگ میں، جو کہ بالکل نیا تھا۔ وہ آن لائن پیسہ کماتے جا رہا تھا اور ان کو سیو کرتا جا رہا تھا، کیونکہ اس کی 2 بہنیں تھیں جن کی شادی اسے کرنی تھی۔ سعدی نے اپنی دونوں بہنوں بسمہ اور افرا کو بھی یہی سکلز سکھائے تھے۔ وہ بھی پوری کوشش کر رہی تھیں اور تھوڑا بہت پیسہ وہ بھی کما رہی تھیں۔ سعدی بہت مطمئن تھا کہ اس کی بہنوں کو کمانے کے لیے گھر سے باہر نہیں نکلنا پڑا تھا۔ وہ گھر بیٹھے ہی کچھ گھنٹوں میں کم از کم اپنا خرچہ نکال لیتی تھیں۔ ویسے اصولاً تو ہمیں انزل سے بات نہیں کرنی چاہیے۔ اپنے امیر رشتہ داروں کے پاس جانے کے بعد اسے ہم غریب لوگ یاد ہی نہیں رہے۔ شکر ہے اللہ کا کہ اب ہم غریب نہیں رہے، اچھا کھا پی رہے ہیں۔ لیکن جو لوگ غربت میں ساتھ چھوڑ جاتے ہیں اور رابطہ ختم کر دیتے ہیں نا، وہ لوگ سچے ساتھی نہیں ہوتے۔ سعدی نے چائے ختم کرتے ہوئے کہا اور کاغذ کے اس ٹکڑے کو دیکھتا ہوا کھڑا ہوا جس میں حاجرہ نے سامان لکھا تھا۔ امی، آج کل موبائل کا زمانہ ہے، واٹس ایپ کا زمانہ ہے، یہ ساری لسٹ آپ مجھے واٹس ایپ بھی کر سکتی تھی۔ سعدی نے کاغذ کا ٹکڑا اپنی جیب میں ڈالتے ہوئے کہا، تم زیادہ ہی فیشن کرنے لگ گئے ہو، ہم تمہاری طرح فیشنیبل نہیں ہیں، سادہ سے لوگ ہیں، حاجرہ نے جتانے والے انداز میں کہا۔ دوسری طرف انزل سیڑھیاں چڑھتی ہوئی آ رہی تھی۔ لفٹ سے اسے ڈر لگتا تھا، اس لیے وہ سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے اس کا سانس بہت برے طریقے سے پھول چکا تھا۔ ان کے فلیٹ کے دروازے تک آ کر وہ لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ اس کا سانس اس قدر پھول چکا تھا کہ اس کے اندر کوئی ہمت ہی نہیں بچی تھی کہ وہ بیل بجائے۔ جیسے ہی وہ دروازے تک پہنچی، سامنے سعدی نے کچھ بڑبڑاتے ہوئے دروازہ کھولا۔ اچانک سے اپنے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ کر وہ تھوڑا ٹھٹک گیا تھا۔ وہ لڑکی لمبی لمبی سانسیں لیتی جا رہی تھی اور اس کی حالت بالکل غیر ہو چکی تھی۔ سعدی نے اسے دیکھتے ہوئے پہچان لیا تھا اور اگلے ہی پل سمجھ گیا تھا کہ وہ لفٹ کو چھوڑ کر سیڑھیاں چڑھ کر آئی ہے۔ انزل، سعدی نے اس کا نام پکارا تو انزل جو سر کو جھکائے لمبی لمبی سانس لے رہی تھی، سر اٹھا کر سعدی کی طرف دیکھا۔ انزل نے جب پہلی نظر میں اسے دیکھا تو اسے اپنا بچپن یاد آ گیا اور سامنے کھڑے لڑکے کو بھی پہچان گئی۔ اتنا زیادہ وقت نہیں ہوا تھا کہ وہ اس کا چہرہ بھول جاتی، بس یہ تھا کہ وہ لڑکپن سے جوانی کی دہلیز پر پہنچ چکا تھا۔ تب وہ 18 سال کا تھا اور آج وہ 25 سال کا تھا۔ یہ وہ چہرہ تھا جسے اس نے 14 سال تک دیکھا تھا، جس کے ساتھ وہ اسکول جایا کرتا تھا۔ اسکول سے واپسی پر اس کی سائیکل پر پیچھے بیٹھ کر آیا کرتی تھی، اسی کے ساتھ ٹیوشن پڑھنے جاتی تھی، پھر شام کو اسی کے ساتھ کھیلنے بھی جاتی تھی۔ کبھی انزل اس کے گھر چلی جاتی تھی، کبھی وہ انزل کے گھر آ جاتا تھا، اور اسی طرح بچپن کے یہ ماہ و سال گزر گئے تھے۔ وہ کیسے بھول سکتی تھی اس چہرے کو؟ سعدی کل تک جو اس کا نام یاد کرنے میں مصروف تھی کہ اس کا نام ہادی تھا یا سعدی تھا، آج اس کو سامنے دیکھ کر اس کا نام بھی فوراً سے یاد آ گیا تھا۔ اندر آ جاؤ بسمہ، پانی لاؤ جلدی، سعدی نے انزل کو اندر آنے کا کہا اور بسمہ کو پانی لانے کا۔ انزل کی حالت دیکھ کر بسمہ فوراً سے ٹھنڈا پانی لے کر آ گئی۔ حاجرہ نے اسے اندر لا کر صوفے پر بٹھایا اور اس کی پشت سہلانے لگی تھی۔ بسمہ نے پانی کا گلاس اس کے سامنے کیا۔ سعدی نے گلاس لے کے اس کو دیا۔ اس کی حالت دیکھ کر سعدی پریشان ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے جو وہ کہہ رہا تھا کہ انزل سے بات نہیں کرنی چاہیے، اب اس کے لیے ایک دم سے پریشان ہو گیا تھا۔ انزل کو اپنا تعارف کرانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی تھی، سب اسے دیکھ کر ہی سمجھ گئے تھے کہ انزل ہے، کیونکہ سب اسی کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے 7 بجے آنے کا کہا تھا اور 7:30 ہونے والے تھے۔ یقیناً اسے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے بہت وقت لگ گیا تھا۔ حاجرہ، سعدی، بسمہ اور افرا چاروں اس کے گرد جیسے حالہ بنا کر کھڑے ہو گئے۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس کی حالت غیر ہو گئی تھی، جو سنبھلے نہیں سنبھل رہی تھی۔ اتنے سالوں بعد لگتا ہے سیڑھیاں چڑھی ہوں، عادت چھوٹ گئی ہے نا سیڑھیاں چڑھنے کی، سعدی نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے معنی خیز انداز میں کہا تھا، جیسے کہ جتا رہا ہو کہ امیر ہونے کے بعد اس کی غریبوں والی عادتیں چھوٹ گئی ہیں۔ انو، کیا ضرورت تھی تمہیں سیڑھیاں چڑھ کر آنے کی؟ لفٹ کیوں نہیں استعمال کیا تم نے؟ حاجرہ نے محبت بڑے انداز میں کہا تو انزل نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ یہ اپنائیت، یہ ممتا، اس کے لیے تو وہ ترس رہی تھی۔ اسے حیرت ہوئی تھی کہ اس کا پورا نام پکارنے کی بجائے حاجرہ نے اسے انو کہا تھا۔
حالانکہ وہ اتنے سالوں بعد ان کے پاس آئی تھی۔ اصولاً پورا نام لیا جاتا ہے، لیکن ہاجرہ کے لہجے میں اس قدر پیار، اپنایت تھی کہ انہوں نے اجنبیوں کی طرح اس کا پورا نام نہیں لیا تھا، اسی نام سے پکارا تھا جس نام سے وہ بچپن میں ہی اسے پکارتی آئی تھی۔ انزل یہ دیکھ کر حیران ہو گئی تھی کہ اس فیملی کو اس کی تھوڑی سی تکلیف پر اتنی زیادہ فکر ہو گئی تھی، اور وہ اتنے سال ان لوگوں سے، اپنوں سے دور رہی، حویلی والوں کے عجیب و غریب رویے برداشت کرتی رہی۔ اسے افسوس ہونے لگا تھا کہ اتنے پیار محبت کرنے والے لوگوں سے وہ اتنا عرصہ رابطہ نہ رکھ سکی۔ آخر کیوں؟ شاید اس کی وجہ بھی کہیں نہ کہیں شہریار کی ذات ہی تھی۔ شہریار نے اسے اس قدر ذہنی اذیت دی تھی بچپن میں، اس کے لیے اسے یاد ہی نہیں تھا کہ اس دنیا میں ایسی فیملی بھی ہے جو اس سے بہت محبت کرتی ہے، اس کا خیال رکھتی ہے۔ اسے لفٹ سے ڈر لگتا ہے، سعدی نے کہا تو انزل نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ تمہیں یاد ہے؟ انزل نے سوال کیا۔ سعدی بولنے والوں میں سے نہیں ہے، شاید تم بھول گئی، سعدی نے کہا۔ اگلی صبح ناشتے کی ٹیبل پر سب موجود تھے، سب کے چہرے اترے ہوئے تھے، ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے یہاں پر سانپ سونگھ گیا ہے۔ شہریار اپنی رات والی حرکت پر پچھتا رہا تھا، اور انزل اس کی اس حرکت کو سوچ کر پریشانی کا شکار تھی۔ وہ بھی نہیں بدلا تھا، آج بھی وہ ویسا ہی تھا، آدھی رات کو اس کے کمرے میں گھس کر اسے ہراساں کرنے والا۔ سعدی کو بلا کر لاؤ رشید، جنت بیگم نے اچانک سے حکم صادر کیا تو شہریار نے چونک کر جنت بیگم کی طرف دیکھا۔ میں جا رہا ہوں۔ شہریار کرسی کو دھکیلتا ہوا غصے سے کھڑا ہوا۔ بیٹھو شہریار، کھانے کے ادب و آداب بھی بھول گئے ہو تم؟ میں نے کل ہی تم لوگوں کو یہ باور کرا دیا تھا کہ سعدی اس کا ہونے والا داماد ہے، اور وہ جب بھی حویلی آئے گا ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے گا، ہمارے ساتھ ہی اسی لاؤنج میں بیٹھ کر ہم سے باتیں بھی کرے گا۔ سعدی کو یہ حیثیت میں نے دی ہے، کیونکہ اس گھر کا داماد ہونے کی حیثیت سے یہ عزت اس کا حق ہے۔ جنت بیگم نے سختی سے کہا۔ ٹھیک ہے، تو آپ بٹھائیں اور کھلائیں اپنے داماد کو، جتنی باتیں آپ نے اپنے داماد کے ساتھ کرنی ہیں کر لیں، لیکن آج کے بعد میں آپ سے بات نہیں کروں گا۔ شہریار غصے سے کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ سکون آ گیا۔ انزل نے دل ہی دل میں خوش ہوتے ہوئے کہا، اماں سائیں، میں نے ابھی اپنی بیٹی کی شادی سعدی کے ساتھ طے نہیں کی ہے، وہ میری بیٹی ہے اور اس کی شادی کا فیصلہ بھی میرا ہوگا۔ میں نے اسے جنم دیا ہے، اگر وہ بے وقوفی میں کوئی غلط فیصلہ کرے گی تو میں بالکل بھی اس کا ساتھ نہیں دوں گی، اور آپ کو بھی اس کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ پہلی بار مقدس بیگم نے سختی سے بات کی تھی جنت بیگم کے ساتھ۔ یہ فیصلہ میرا نہیں ہے مقدس، تمہاری اپنی بیٹی کا ہے۔ اس نے ہمیں اپنی پسند بتا دی، اور ہمیں اس کی پسند کا احترام کرتے ہوئے اس کی مرضی کے ساتھ اس کی شادی وہاں کر دینی چاہیے جہاں وہ چاہتی ہے۔ اور سعدی تو تمہارا اپنا بھتیجا ہے، تمہیں تو اس سے کوئی مسئلہ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ جنت بیگم نے بھی سختی سے جواب دیا تھا۔ اتنی دیر میں سعدی بھی وہاں آ کر بیٹھ گیا، سب کو سلام کیا، کسی نے بھی اس کے سلام کا جواب نہیں دیا تھا سوائے جنت بیگم کے۔ کیا کام کرتے ہو تم سعدی، مطلب کوئی جاب وغیرہ؟ جہانگیر بلوچ نے جان بوجھ کر یہ سوال کیا تھا کہ سعدی کو اس کی اوقات یاد دلا سکے۔ میں آن لائن جاب کرتا ہوں، سعدی نے مختصر جواب دیا اور چائے کا گھونٹ بڑھنے لگا۔ وہ پہلے سے ہی ذہنی طور پر ان سب چیزوں کے لیے تیار ہو کر آیا تھا، بس صرف آن لائن جاب۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ انزل کا ماہانہ خرچ کتنا ہے، اور وہ کتنی بڑی یونیورسٹی میں پڑھتی ہے اور کتنے اچھے ہاسٹل میں رہتی ہے؟ صرف ایک چھوٹی سی آن لائن جاب سے کیا تم انزل کی تمام تر ضروریات پوری کرنے کے قابل ہو؟ جہانگیر بلوچ اسے زچ کرنے کے لیے کہا۔ انزل کو صرف محبت اور توجہ کی ضرورت ہے، جو اسے اتنے بڑے گھر میں کبھی نہیں ملی۔ پیسے کی تو میں گارنٹی نہیں دیتا کیونکہ وہ میرے پاس اتنا ہے نہیں، لیکن میں اسے بہت محبت دوں گا، اس کے جذبات، اس کے احساسات کا خیال رکھوں گا، اس کی عزت کی حفاظت کروں گا۔ سعدی نے بہت پرسکون انداز میں ناشتے سے لطف اندوز ہوتے ہوئے کہا۔ جہانگیر صاحب کے سوالات پر اس کے ماتھے پر ایک شکن بھی نہ آئی تھی، وہ لاپرواہ سا بیٹھا ہوا تھا، اسے واقعی میں ان باتوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ سعدی کے پاس ان کے ہر سوال کا جواب تھا۔ محبت سے پیٹ نہیں بھرتا ہے، محبت پیسے کی کمی کو پورا نہیں کر سکتی۔ انزل کو عالی شان زندگی گزارنے کی عادت ہے، بڑی بڑی گاڑیوں سے اس نے کبھی قدم بھی نیچے نہیں رکھا۔ وہ ویسی زندگی کی عادی نہیں ہے جیسی زندگی تم لوگ گزارتے ہو۔ جہانگیر صاحب کہاں ہار مارنے والے تھے، ایک بار پھر سے بولے۔ سکندر پھپھا کو بھی ایسی زندگی گزارنے کی عادت تھی، لیکن محبت کی خاطر انہوں نے وہ زندگی گزاری ہے جو کبھی ان کے ملازموں نے بھی نہیں گزاری تھی۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے انہیں 5ویں منزل سیڑھیاں چڑھتے ہوئے دونوں ہاتھوں میں سودا سلف اٹھائے دیکھا ہے۔ وہ آدھے میں تھک جاتے تھے تو میں ان کی مدد کے لیے تیزی سے ان کے پاس جاتا تھا اور ان کا آدھا بوجھ اٹھاتا تھا۔ پھر بھی وہ مجھے تھوڑے سے شاپر دے کر خود زیادہ وزنی شاپر اٹھاتے تھے اور 5 منزلیں چڑھ کر جاتے تھے، کیونکہ اس بلڈنگ میں لفٹ نہیں تھی۔ جس طرح سے سکندر پھپھا نے محبت کے لیے دولت کو لات مار دی تھی، میں انزل سے بھی یہی توقع کرتا ہوں کہ وہ اپنے والد کی طرح ہوگی، اور میں آج سب سے تاریخ دہرانے کی بالکل بھی امید نہیں کرتا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس بار سکندر پھپھا کی بیٹی کی مرضی کو اہمیت دی جائے گی۔ سعدی کے جواب نے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہر نفوس کو
لاجواب کر کے رکھ دیا تھا۔